الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، یہ دنیائے رنگ و بو مدتوں سے عدم مساوات، آپسی ناہمواری، ظلم و تعدی اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتی چلی آ رہی تھی۔ عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں جب کہ ہر چہار جانب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، آپسی تنازعات، لڑائی جھگڑا، معمولی باتوں پر مدتوں آپس میں تلواریں میان میں نہ آتی اور جنگ و جدال چالو رہتا، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قلیل مدت میں، بہت تھوڑی مدت میں انسانوں کو یہ بتلایا کہ انصاف کیا ہے، مساوات کیا ہے، برابری کیا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے، ان کی ادائیگی کیسے کی جائے، ظلم و زیادتی کے خلاف اور عدم مساوات کے خلاف آپ نے گویا کی علم بلند کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ بہت تھوڑی مدت میں ظلم و زیادتی اور عدم مساوات کا خاتمہ ہوا، ہر طرف انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح لفظوں میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ یعنی ان کو کتاب بھی دی اور میزان یعنی ترازو بھی دیا۔ یہ کتاب دینا اور میزان یعنی ترازو دینا یہ کیا ہے؟ انصاف کے لیے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، انصاف کو قائم کریں، انصاف کا دامن کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا ٹکڑا ہے، لیکن جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، اللہ نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء، اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ مسلمانوں، غور کرنا اور سوچنا سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ نے کس کو مخاطب کیا؟ ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی غیر مومن ہے، تو وہ جو کرتا ہے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اس کے ہاں انصاف، عدل اور مساوات ہے کہ نہیں ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن مومنین، تمہیں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط،
اے ایمان والو اللہ کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے رہو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے رہو۔ یعنی اگر گواہی دینے کا نمبر آ جائے، شہادت کی بات آ جائے، ایک دوسرے کے تعلق سے گواہی کی بات آ جائے تو اس میں اپنے پرائے کی تمیز نہ کرو، اپنے پرائے کی تمیز نہ کرو۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اگر اپنا ہے تو اس کے ساتھ خون معاف ہے، کوئی غیر ہے کسی کو ہلکا سا بھی زخم آ گیا تو اس پر سزا کا نفاذ ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں، یہ گواہی آپ کو اگر دینی ہے تو گواہی آپ انصاف کے ساتھ دیں گے، اپنا ہو کوئی چاہے پرایا ہو۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر کسی قوم سے، کچھ لوگوں سے، کسی خاندان سے، کسی گھرانے سے، کسی قبیلے سے، جغرافیائی اعتبار سے کسی خطے والوں سے اگر آپ کی دشمنی ہے، آپ کی دشمنی ہے، وہ آپ کے جان کے پیاسے ہیں، آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، آپ کی املاک کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اور آپ کی نسلوں کو، جانوں کو لے لینا چاہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ اللہ کیا کہتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، ایسے ناگفتہ بے اور رستہ خیز حالات میں جب کہ دشمنی آپس میں ہو، ایسے موقع سے بھی اعدلوا، انصاف کا دامن تھامے رکھو، انصاف کا دامن تھامے رکھو۔ یہ انصاف کیا ہے، وہ اقرب للتقویٰ، یہ جو ہے پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ بہت سے واقعات جو ہے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ اگر آپ ایام ماضیہ کے خلفاء کی زندگی دیکھیں گے، ان کے واقعات دیکھیں گے، ان کے حالات دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح سے انصاف کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، اور کس طرح سے لوگوں میں برابری اور مساوات کا معاملہ کیا ہے۔ جب عدل کی بات آتی ہے، انصاف کی بات آتی ہے تو اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں کرتے ہیں، تمیز نہیں کرتے ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بہت کم ایسا تاریخ میں ہوا ہے کہ فاتح قوم اب اس جس علاقے کو اس نے فتح کر لیا ہو، بزور بازو فتح کر لیا ہو، بزور طاقت فتح کر لیا ہو، اپنے غالب آ جانے کے بعد، وہاں قابض ہونے کے بعد اس علاقے اور خطے کو خالی کر دیا ہو۔ بہت کم تاریخ میں آپ کو ایسا ملے گا، اگر کہیں ملے گئے ایسے واقعات ملیں گے تو آپ کو محض اور محض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے واقعات ملیں گے کہ آپ نے وہ علاقے کو فتح کر لیا اور فتح کے بعد بھی علاقہ خالی کر دیا۔ واقعہ آپ نے سمرقند کا واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ بادشاہوں کی اور فاتح قوم کی عادت ہوتی ہے جب وہ کہیں داخل ہوتے ہیں تو وہ فساد مچاتے ہیں اور باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ محمد کے غلام جب کہیں پہنچتے ہیں وہ فساد نہیں مچاتے ہیں، امن کی کوشش کرتے ہیں، شانتی کی کوشش کرتے ہیں، سکون اور چین لوگوں کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاضی کا ایک فرمان تھا کہ فوراً امیر اور تمام لشکری اور فوجی جو بہت سے بیوی بچوں کے ساتھ تھے وہاں گویا کہ گھروں میں رہنے لگے تھے، سب نے اپنا سامان اٹھایا اور شہر سے باہر جانے لگے۔ اور جب سب شہر سے باہر چلے گئے، عیسائیوں کے لیے عجیب واقعہ تھا، عیسائیوں کے لیے عجیب واقعہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فاتح قوم ایک معمولی قاضی کے فیصلے کی وجہ سے علاقہ خالی کر دے۔
جب سب لوگ باہر چلے گئے تو عیسائیوں نے مشورہ کیا کہ یہ قوم بہت ہی عدل و انصاف کرنے والی ہے اور یہ سچا پکا مذہب ہے جس کے یہ پیروکار ہیں. وہ سب وفد کی شکل میں امیر کے پاس گئے اور ان سے معذرت کرنے لگے اور سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. یہ ہے اسلام کی سچائی، یہ ہے اسلام میں عدل اور انصاف، یہ ہے اسلام میں قاضی کی اہمیت، یہ ہے اسلام میں خلیفہ کی اہمیت کہ 3 بر اعظموں کا خلیفہ ہے، 3 بر اعظموں کو اس کا حکم چلتا ہے، اس کے باوجود غربت کی زندگی گزارتا ہے، عزلت کی زندگی گزارتا ہے، تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے گھر کی پتائی خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ تو پہلے زمانے کے لوگ تھے، یہ تو پہلے زمانے کے لوگ تھے. مسلمانوں، اس دور میں بھی یہ واقعات تم کو ملیں گے، اس دور میں بھی ایسے واقعات تم کو ملیں گے کہ غلامان محمد نے گواہی دیتے وقت انصاف کا دامن نہیں چھوڑا ہے، انصاف کا دامن نہیں چھوڑا ہے. ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ رحمت واسعہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ وہ ایسے شخص ہیں کہ جن کے زندہ رہتے ہوئے ان پر لوگوں نے کانفرنسیں منعقد کی اور مسلم ممالک نے ان پر بہت بڑے بڑے پروگرام کیے. اتنے اچھے رائٹر تھے، اتنے اچھے مورخ تھے، اتنے اچھے تاریخ داں تھے، اتنے قابل انسان تھے. انہوں نے اب ان کی ایک کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. یہ کتاب دنیا کی تمام زبانوں میں چھپی ہے اور آپ نے یہ کتاب اپنی 32 سال کی عمر میں لکھی ہے. جیسے کہ آپ 22 سال کی عمر میں بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بمبئی تشریف لائے تھے، آپ کی عمر محض 22 سال تھی. ایسے آپ نے کتاب کب لکھی ہے؟ اپنی 32 سال کی عمر میں لکھی ہے. اس کتاب کا منظر عام پر آنا تھا کہ عالم اسلام ایک ہلچل پیدا ہو گئی، ایک ہلچل پیدا ہوئی ہو گیا. آپ نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 219 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں کاندھلا ایک قصبہ ہے مظفر نگر یا سہارنپور میں. اس قصبے میں ایک زمین کے سلسلے میں اپنے جو برادران وطن ہیں ہندو بھائی، ان سے اور مسلمانوں سے اختلاف تھا. وہ بولتے ہیں زمین ہماری ہے، یہ بولتے ہیں زمین ہماری ہے. غالباً مسلمان وہاں اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتے تھے اور اپنے ہندو بھائی اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتے تھے. انگریز جج کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا. انگریز جج نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں مصالحت کر لو، صلح کر لو، آپس میں سیٹلمنٹ کر لو، طے کر لو تو زیادہ بہتر ہے. تو ہندو بھائیوں نے ایک نام پیش کیا، مفتی الہی بخش کاندھلوی کا. یہ مفتی الہی بخش کاندھلوی کون ہے؟ یہ جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ ہیں، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں پوری دنیا جن کو جانتی ہے، یہ اسی حضرت مولانا الیاس صاحب اسی خاندان کے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے. مفتی الہی بخش کا نام برادران وطن لے لیا ہندو بھائیوں نے کہ وہ جو بول دیں گے ہم اس کو مان جائیں گے. اب چونکہ ایک مسلمان عالم اور مفتی کا نام تھا تو مسلمانوں نے بھی اتفاق کیا بھائی تو گواہی ہمارے بارے میں دیں گے، ہمارے آدمی ہیں. کیا سوچا کہ گواہی ہمارے بارے میں دیں گے تو ہمارے آدمی، اس میں ہمیں کیا اختلاف ہو سکتا ہے. سب نے اتفاق کر لیا کہ جو مفتی صاحب بولیں گے اس کو مان لیں گے. اب یہ بھی دھیان رکھو مفتی صاحب کو انگریزوں سے کتنی چڑ تھی کہ وہ انگریز کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. وہ کورٹ میں تشریف لائے اور اپنی پشت جو ہے جج کی طرف کر کے رکھا اور گواہی کیا دی. تھوڑی تعارفی اور تکنیکی بات کے بعد جج نے پوچھا آپ اس زمین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جس میں ہندو بھائیوں میں اور مسلم بھائیوں میں اختلاف چل رہا ہے. ایک بولتا ہماری ہے، ایک بولتا ہماری ہے. مفتی صاحب نے کہا سچی بات یہ ہے کہ یہ زمین ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، یہ ان کو دی جائے. جج نے فیصلہ لکھا کہ آج مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. اس جملے کو علی میاں صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے کہ آج مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا.
क्यों? सच्ची को गवाही देने में क्या आदमी को सच्चाई का दामन नहीं छोड़ रहा है। जो उनको सच्चा मालूम पड़ा कि यही हकीकत है, उसी को उन्होंने गवाही दी। नतीजा क्या हुआ कि बहुत से हमारे हिंदू भाई हल्का बगोश इस्लाम हो गए कि इस्लाम इतना सच्चा मज़हब है, इस्लाम इतना सच्चा मज़हब है कि उनका आलिम भी सच्ची गवाही देता है, जबकि अगर वो खाली बोल देते हमारी है तो जगह उनको मिल जाती, जगह उनको मिल जाती। और एक वाकया सुन लो, ये जो अल्लाह ने कहा गवाही, सच्ची गवाही दो, उसमें इंसाफ से काम लो। ये अंग्रेज़ों ही के दौर की बात है। पानीपती लहजा जो कुरान शरीफ की तिलावत है क़िरात की, उसमें एक पानीपती लहजा है। पानीपती लहजा के जो असल बानी हैं वो कारी मुहिजुल इस्लाम उस्मानी रहमतुल्लाह रहमतुन वासिया, इनके जो अजल्ले तलामिज़ा हैं, इनके जो बड़े बड़े शागिर्द हैं, उन लोगों ने उस लहजे को पूरी दुनिया में राइज कर दिया। अभी भी पूरी दुनिया में पानीपती लहजा की जो क़िरात है वो मशहूर है, उसके टक्कर के कोई क़िरात नहीं है जिसको क़िरात कहते हैं। अब इख्तिलाफ हो गया कि मगरिब के अज़ान और नमाज के टाइम हमारे जो बिरादरान वतन है हिंदू भाई अपने इबादत खानों में घंटा बजाते हैं, हमको डिस्टर्ब होता है। ये झगड़ा पहुंचा अंग्रेज़ अदालत में। अंग्रेज़ों ने कहा भाई बेहतर ये तुम लोग तय कर लो और जितनी देर नमाज होती है अज़ान होती है उतनी देर घंटा ना बजाओ। अब उसके लिए अंग्रेज़ आफिसरान किसी मस्जिद का दौरा करने वाले थे कि अज़ान और नमाज में कितना वक्त लगता है। इत्तिफाक से कारी मुहिजुल इस्लाम उस्मानी रहमतुल्लाह रहमतुन वासिया जिस मस्जिद में इमाम थे उसी मस्जिद का इंतखाब हुआ कि किसी दिन मगरिब के वक्त यहाँ आएंगे आफिसरान। मुसलमानों ने कहा हजरत बहुत अच्छा चांस है, जब आफिसरान यहाँ आए तो आप लंबी क़िरात कर दीजिए ताकि देर तक लोगों को घंटा बजाने का मौका न मिले। जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लिख देगा, उतने टाइम वो घंटा नहीं बजाएंगे। तो हज़रत ने उनकी बात सुनी और कहा सुनो ये हमारी जो नमाज पढ़ानी है उस दिन, और अंग्रेज़ आफिसरान जो नोट करेंगे हम जो नमाज पढ़ाएंगे गोया कि वो शहादत है, और शहादत के सिलसिले में डंडी मारना जायज़ नहीं है, डंडी मारना जायज़ नहीं है, ज़्यादती करना जायज़ नहीं है। अगर मैंने मसनून क़िरात से ज़्यादा उस दिन मगरिब की नमाज में क़िरात की तो गोया कि हम सच्ची गवाही नहीं दे रहे हैं, हम अल्लाह के झूठे बन जाएंगे। तो हम अल्लाह का झूठा बनना नहीं चाहते हैं, हम सच्ची गवाही देना चाहते हैं। जो मसनून क़िरात है, जिस तरह से मैं मगरिब की नमाज पढ़ाता हूँ ऐसे ही पढ़ाऊँगा। बहुत से मुसलमानों को बहुत बुरा लगा, लेकिन ये हकीकत है कि इंसाफ का तकाजा भी वही था जो कारी साहब ने कहा कि सच्ची गवाही दी जाए, और सच्ची गवाही वही होती जो मसनून क़िरात जिस तरह से आप मगरिब की नमाज पढ़ाते थे वैसे ही आप अंग्रेज़ आफिसरान की मौजूदगी में मगरिब की नमाज पढ़ाएं। आखिर में मैं खाली ये कहता हूँ कि भाइयों हमेशा अपने जज्बात को काबू में रखो, जब जज्बात उठाने का मौका आए तभी उठाओ, और उसके लिए अपनी बड़ी बड़ी तंजीमें मौजूद हैं, बड़े बड़े मशाइख मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं जो हालात पर निगाह रखते हैं। आप हमेशा अपने जज्बात पर काबू रखिए, कंट्रोल रखिए, सब्र और ज़ब्त से काम लीजिए, और अपने भाइयों को बिरादरान वतन को बताओ इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या हैं और मुसलमानों की तारीख क्या है, मुसलमानों ने अदल को इंसाफ को किस तरह से राइज किया है, किस तरह से आम किया है, अपना भले ही नुकसान हो जाए लेकिन मुसलमानों ने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा है। और शायर क्या कहता है, मज़ा अगर बरसात का चाहो, मज़ा अगर बरसात का चाहो तो मेरी इन आँखों में आ बैठो, स्याही है, सफ़ेदी है, शफ़क़ है, अब्र बारा भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को और हमारी नस्लों को इस्लाम पर बाकी रखे, ईमान पर ख़ात्मा फरमाए, शहादत की मौन नसीब फरमाए, और जन्नतुल बकी में दफन होने की सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।